اسلامک تھیولوجی میں جتنی مونوتھیسٹک ہسٹری آف مین ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے اپنی ڈاؤن فال سے پہلے، اپنے زوال سے پہلے ایک خدا سے محبت کرتا تھا، ان کی عبادت کرتا تھا اور خدا کو پسند تھا. تو اور دوسرا قرآن میں جب اس کی خطا بتائی جاتی ہے تو اس کی صرف ایک خطا یا ایک گناہ بتایا جاتا ہے، جو یہ ہے کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب شیطان کہتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، تو خدا اس کا انکار نہیں کرتا، نہ اس میں اس کی نفی کی جاتی ہے. تو اگر اس میں کیا یہ خدا کے اینڈ پہ یہ ایک کوئی انجسٹیفائڈ چیز نہیں ہے کہ اس نہ شیطان کو اپنی غلطی کا احساس دلایا گیا؟ دوسرا، جو خدا جو ایک رحیم ہستی ہے، ایک رحمت والی ہستی ہے، انسان کی ہسٹری ایک بے رحمی یا ایک انفارگیون ایکٹ سے شروع ہوتی ہے. تو خدا ایک جو رول ماڈل ہے پوری انسانیت کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں پہلے شیطان کو فرگیو نہیں کر سکا تو ہمیں کیا فرگیو کرے گا؟ پہلی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ شیطان خدا سے بہت محبت کرتا تھا، غالباً آپ کا اشارہ ابلیس کی طرف ہے. جی. یعنی میں نے تو واضح کر دیا کہ شیطان ایک ایڈجیکٹو یا اس میں صفت ہے جو انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور جنوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اگر خاص ابلیس مراد ہے تو ابلیس کے بارے میں یہ جو کہانی سنائی جاتی ہے، یہ کہانی قرآن میں بیان نہیں ہوئی، یہ کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں ہوئی، یہ محض کہانی ہے، داستان ہے. قرآن نے صرف اتنی بات بیان کی ہے کہ وہ جنات میں سے تھا. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، خلاف عقل ہے کہ یک بیک اتنی بڑی سرکشی کا ارتکاب کر لیا جائے. سرکشی کے پہلے سے جراثیم موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد آدمی اس کا ارتکاب کرتا ہے. چنانچہ وہاں بھی اسی طرح ہوا. تو ایک تو اس افسانے کو ذہن سے نکال دیجئے، یہ افسانہ لوگ سناتے ضرور ہیں لیکن اس کی کوئی بنیاد الہامی لٹریچر میں کہ وہ بہت عبادت گزار تھا، وہ 10,000 صدقے یہ سب داستان ہے، کہانی ہے جتنی بھی. قرآن میں کہیں اس کا ادنا درجے میں ذکر نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. میں تو اسی لیے بار بار نوجوانوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ ان کے گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے، اس کو نکال کے کبھی پڑھیں تو انہیں معلوم ہو کہ کتنی کہانیاں اور داستانیں ہیں جو ہمارے یہاں مشہور ہو چکی ہیں، درحال ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو شیطان نے کیا وہ صرف نافرمانی نہیں ہے، وہ سرکشی ہے. دیکھیے، نافرمانی تو سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے ایک غلطی ہو گئی تو غلطی کا پہلی بات تو یہ کہ محرک کیا ہے. آدم کی غلطی کا محرک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انہیں ترغیب دے گئی کہ اگر آپ یہ غلطی کریں گے جس کو اللہ نے منع کر دیا تھا وہ کام کریں گے تو اس سے آپ کو حیات جاویداں ابدی بادشاہی حاصل ہو جائے گی. یہ ایک اچھی بات ہے جس کی طرف وہ لپکے، یہ اپنی ذات میں بری بات نہیں ہے. شیطان نے یا ابلیس نے جو غلطی کی یا نافرمانی کی، اس کا محرک دیکھیے کیا ہے. اس کا محرک کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، انانیت ہے. اس نے جو استدلال کیا وہ یہ تھا کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، میں ایک برتر مخلوق ہوں، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ ایک کہتر مخلوق ہے، آپ نے اس کے سامنے مجھے سجدہ ریز ہونے کے لیے کیوں کہا. یہ در حقیقت انانیت اور تکبر ہے. انانیت اور تکبر کا ہی چلے اظہار ہو گیا. جس وقت توجہ دلائی گئی کہ یہ تکبر کس کے سامنے کر رہے ہو، عالم کے پروردگار کے سامنے کر رہے ہو، تو آدم کو جب توجہ دلائی گئی تو آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. وہ فوراً توبہ کر کے رجوع کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان سے فی الواقع غلطی ہوئی، انہیں معاف کر دیا جائے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے صحیح کیا ہے بلکہ میں اس سرکشی پر قائم ہوں اور اب میں قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں. اس کے بعد خدا کیا رحمت فرمائے. وہ رحمت مانگنے کب گیا ہے؟ یہ تو آپ کی ہمدردی ہے اس کے ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں کرتے ہیں. اچھا، فرشتے نوری مخلوق ہیں، تو ایک نوری مخلوق کس طرح خیر اور شر کا شعور رکھ سکتی ہے؟ اور اگر وہ خیر اور شر کا شعور رکھتی ہے تو کیا وہ شر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں رکھتی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ خیر اور شر کا شعور تو اللہ تعالیٰ ودیت کرے گا، اس کا کسی کے نوری یا خاکی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو چاہے گا خیر اور شر کا شعور دے دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا. بہت سے جانوروں کو اس نے خیر اور شر کا شعور نہیں دیا، حالانکہ ان کے اندر زندگی ہے اور وہ بھی بہرحال جبلتوں کے پابند ہیں، لیکن خیر اور شر کا شعور ان کے اندر نہیں ہے. انسان کو خیر اور شر کا شعور دیا گیا ہے، جنات کو دیا گیا ہے، فرشتوں کو بھی دیا گیا ہے. یعنی تینوں مخلوقات خیر اور شر کا شعور رکھتے ہیں، باشعور مخلوقات ہیں. نافرمانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمہ وقت خدا کے حضور میں رہتے ہیں. نافرمانی کرنے کی صلاحیت یعنی وہ شجر و حجر کی طرح نہیں ہے کہ صلاحیت ہی نہیں رکھتے، ورنہ تو شرف کیا ہوا ان کا. وہ اللہ کے حضور میں رہتے ہیں، اس وجہ سے کبھی نافرمانی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہے جیسے انسانوں میں سے جب کسی شخص کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ خدا کے حضور میں ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی. کیا ہمیں اسلامی روایات میں بھی شیطان کی کوئی مارفولوجیکل ڈیٹیلز ملتی ہیں؟ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. یہ اصل میں عام طور پر جو وہم پرست قومیں ہیں ان کے اندر یہ خیالات پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی ذہنی تصویروں کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. یعنی دیکھیے نا، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا. جنات ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مخلوق کو پیدا کیا، جیسے انسانوں کو پیدا کیا، جیسے جانوروں کو پیدا کیا، اس میں سے کوئی شیطنت اختیار کرے گا تو اس کا ایک مجسم وجود تو ہوگا. اب سب یہ ایک بڑے مزے کی سچویشن سامنے آتی ہے کہ اگر ابلیس ایک جن تھا تو وہ کن دو جنوں کی اولاد تھا؟
اور اگر وہ خود پہلا جن تھا تو اس کی زوجہ کون تھی اور اس کی اولاد میں سے مسلمان جن کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں تو میری ملاقات ہوگی تو میں پوچھوں گا اس سے، یہ سارے سوالات فری معلوم ہو سکے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر انسانوں کا آپ جائزہ لیں. آدم و حوا سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ تو آپ کسی طرح بھی نہیں مان سکتے کہ جو اولاد کا سلسلہ اب چل رہا ہے یہ ہمیشہ سے چلتا رہا ہوگا، کہیں سے تو ابتدا ہوگی نا. تو اس وجہ سے قرآن نے ہم کو یہ بتایا کہ پہلے مرحلے میں زمین کا پیٹ ہی ماں کا پیٹ بنا ہے، اس کے اندر سے انسانوں کو پیدا کیا گیا، انسانوں کو کیا سب مخلوقات کو پیدا کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے بعد ہزاروں سال تک مخلوقات اس طرح سے پیدا ہوتی رہیں، ان کے اندر سے بعض مخلوقات کو اتنا ڈیولپ کر دیا کہ ان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اس کو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دیا. دیکھیے قرآن کے الفاظ یہ ہیں، بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. ہم نے انسان کو پہلے مرحلے میں براہ راست گارے اور مٹی سے پیدا کیا، زمین کے پیٹ سے وہ نمودار ہوا. پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک ہم نے اسی صورت میں اس کو درست کرنا شروع کیا. پھر جب وہ بالکل درست ہو گیا تو اب ہم نے دوسرے مرحلے میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت. اس طرح تو آپ ایوولوشن کی تائید نہیں کر رہے. ایوولوشن کے دو پہلو ہیں. ایک ایوولوشن کا پہلو ہے جس کو ڈارون نے پیش کیا، جہاں ایک خلیے سے پھر تمام مخلوقات وجود میں آتی چلی گئی ہیں. وہ تو اب تک ایک نظریہ ہے، اس کبھی حقائق کی میزان میں پورا نہیں اتر سکا. علم و عقل کبھی بھی اس کی تائید میں کچھ بھی فراہم نہیں کر سکے، بلکہ اب تو جو فاسلز کے نئے ریکارڈ دریافت ہو رہے ہیں وہ بتدریج اس کی نفی کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک ارتقاء کا تصور ہوا ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں جب مخلوقات کو پیدا کیا گیا تو زمین کے پیٹ سے وہ پیدا ہوتی رہیں، اور پیدا ہونے کا عمل پھر ہزاروں سال پر ہوا، اور تمام انواع الگ الگ وجود میں پذیر ہوئی، نہ کہ کسی ایک نوع سے تمام انواع پھوٹی ہیں. میں تو جب قرآن کی روشنی میں غور کرتا ہوں تو مجھے بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آدم و حوا کی پیدائش جس طرح ٹوین پیدا ہوتے ہیں بالکل اسی طرح زمین کے پیٹ سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے پسلی سے پیدا ہونے کی قدیم تعبیر اختیار کر لی. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اس لیے وہ ٹیڑھی کیا کہتے ہیں صفت کی مالک ہے. ان حدیث کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ سب روایتوں کو جمع کریں تو بالکل دوسری بات معلوم ہوتی ہے. اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر عورتوں کے بارے میں کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے اس کو واضح کرنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی مثال پسلی کی سی ہے، نازک بھی ہوتی ہے اور ذرا تھوڑا سا مزاج کے اندر ٹیڑھ بھی رکھتی ہے. اگر اس کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یعنی حوا کو تو ایک تعبیر ہے، بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی. یہ پسلی کا جو افسانہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے یہ قرآن و حدیث کے لیے اجنبی ہے بالکل. یعنی حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا نہیں کیا گیا، ایسی کوئی بات قرآن مجید میں بیان نہیں. قرآن تو جس طرح کی تصویر بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں کو ہم نے نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. قرآن مجید کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ اے لوگوں اس خدا کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر یہ کہا ہے کہ ان کے اندر سے جوڑا بنایا ان کا، یعنی آدم کو بھی اسی جان سے پیدا کیا، حوا کو بھی اسی جان سے پیدا کیا. یعنی جو انسانی زندگی کی اصل حقیقت ہے اس کو بیان کرتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ وہ جان کون سی تھی جس سے پیدا کیا جوڑے کو، ایک جان سے جوڑا پیدا کیا گیا، وہ جان کیا ہے، جان سے کیا مراد ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ ایک قطرہ آب ہوتا ہے جس کے اندر سے عورت بھی بنتی ہے اور مرد بھی بنتا ہے. لیکن ایک قطرے سے ایک مرد اور ایک عورت بیک وقت نہیں بن سکتے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے ایک قطرے کے اندر خصوصیات کیا ہے. اصل بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ابتدائی زندگی پیدا کی ہے اس ابتدائی زندگی بارے میں ہمیں وہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ جو تمہیں زمین نظر آ رہی اسی کو ہم نے ماں کے پیٹ کی طریقے سے انسانوں کی اور دوسری مخلوقات کی تخلیق کا محور بنا لیا. اس کے اندر سے یہ سب پیدا ہوئے. تو نفس واحدہ کا مطلب جو ہے وہ قطرہ آب نہیں ہے. یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے واضح کی. یعنی ایک جان سے پیدا کیا، ان کی شخصیت ایک ہے، ان کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک اصل ہے اور دوسرا اس کا ضمنی وجود ہے، بلکہ ایک ہی جان، ایک ہی شخصیت، ایک ہی حقیقت ہے جس سے ان کو وجود پذیر.